قوة إلا بالله العلي العظيم حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بارع الخلائق أجمعين وباعث الأنبياء والمرسلين الذي بعد فلا يرى وقرب وشهد النبوة خلق الخلائق بقدرته ونشر الرياح برحمته ووتد بالسطور ميدان عرضه والصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد والمصطفى حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة الباقية على أعدائهم ومنكري فضائلهم وغاصبي حقوقهم وناصبي شيعتهم من الآن إلى قيام يوم الدين أما بعد قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني صلوات اللهم صل على محمد وآله امام زمانہ جو اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے توقیات کا آپ کی خدمت میں ایک توقیع پیش کی ہے، دوسری توقیع کا بھی کچھ پیش کیا ہے اور امام زمانہ کی توقیات ہی کے جملے آپ کی خدمت میں کرنا ہے۔ پہلی توقیع گزر چکی ہے، دوسری توقیع کے طریقے سے آگے کیے ہیں۔ کلی طور پر مجموعی طور پر انسانوں کو 3 حصوں میں مولائے کائنات نے تقسیم کیا اور باقاعدہ کمیل سے اس کی سفارش بھی کی ہے کہ 3 حصوں میں انسانوں کو تقسیم کیا جائے۔ اگر انشاءاللہ اگر توفیق ہوگی تو ہم تینوں بیان کریں گے۔ تو ایک یہ کہ انسان یا عالم ربانی ہے، دوسرے متعلم ہے، طالب علم ہے، علی سبیل نجات، یعنی ایک اسٹوڈنٹ ہے جو دین حاصل کر رہا ہے لیکن نجات چاہتا ہے۔ ہاں کچھ لوگ علم حاصل کرتے ہیں، نجات مقصود نہیں ہے، یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے بھی چاہے علم حاصل کر لے، کبھی اگر دین کا مذاق اڑایا جا رہا ہو تو وہ بھی سن لیتا ہے، علماء کا مذاق اڑایا جاتا ہو تو بھی سن لیتا ہے، قرآن کا مذاق اڑایا جاتا ہو تو بھی سن لیتا ہے۔ اس طرح کے بھی طالب علم ہوتے ہیں۔ تو یا تو عالم ربانی ہے یا طالب علم ہے جو نجات کے طور پہ علم حاصل کرتا ہے۔ مقصد یہ ہے کہ پروردگار عالم نجات دے، آخر میں ہم کو جنت نصیب ہو اور اس راستے پہ جائیں جو کہ انبیاء اور ائمہ کا راستہ ہے۔ تیسرا گروہ فرمایا حامل الرعا اتباع کل نایت۔ تیسرا گروہ بالکل عوام کا گروہ ہے، لیکن ان کو نہ علماء سے کچھ مطلب ہے نہ علم سے کچھ مطلب ہے۔ تو یہ تیسرا گروہ جو ہے عوام الناس میں بھی سمجھے کئی طبقے ہوتے ہیں، اس کا ایک طبقہ یہ ہے کہ نہ علماء سے کچھ مطلب ہے نہ علم سے۔ یہ جو گروہ ہے کہ جن کو علم سے کوئی لگاؤ نہیں، علماء سے کوئی لگاؤ نہیں، علم کی روشنی سے، علم کی نورانیت سے ہی بھاگتے ہیں، ان کے پاس کوئی مستند دلیل نہیں کہ جس کا سہارا لے سکے، کچھ بھی معلوم ہے، کوئی بھی سوال کیجیے کچھ پتہ نہیں۔ ہاں تو ایسے ہی لوگوں کا سامنا تھا امام زمانہ جب اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف، اور یہ اس طرح کے لوگ ہر دور میں رہے ہیں۔ ائمہ تعلیم امام زمانہ کے بھی دور میں ہیں، اس لیے ایسے لوگوں کے لیے امام نے قرآن کریم کی آیت کا ایک چھوٹا سا جملہ نقل کیا ہے اور
ان کے لیے فرمایا الا لعنت اللہ علی الظالمین. ہاں یہ سورہ ہود کی آیت کریمہ ہے. سورہ ہود قرآن کریم کا 11 نمبر سورہ ہے. اس میں ارشاد ہوتا ہے کہ من اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا. اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹا الزام لگائے. لوگ اللہ پہ الزام نہیں لگاتے، پیغمبر پہ الزام لگاتے، پیغمبر کو برا کہتے تھے، پیغمبر کو ساحر کہتے تھے، مجنون کہتے تھے کہ وہی کچھ بھی نہیں آتی ہے، اپنے طرف سے بولتے ہیں اور یہ سب کچھ کتاب و خدا نہیں ہے، اس کا بھی انکار کرتے تھے. تو اس سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ پہ جھوٹا الزام لگائے. اور ان کے بارے میں کہ یعرضون علی ربہم، اولئک یعرضون علی ربہم، یہ لوگ اپنے رب کے سامنے پیش کیے جائیں. ویقول الاشہاد، اور اس وقت کچھ گواہ لائے جائیں گے جو گواہی دیں گے ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے پالنے والے پہ غلط بیانی سے کام لیا ہے، یعنی اس پہ غلط الزام لگایا ہے. الا لعنت اللہ علی الظالمین، خدا لعنت کرے ظالمین پر. اس آیت کو امام زمانہ نے پڑھا ہے ان لوگوں کے لیے جو جن کو حضرت سمجھاتے تھے اور باقاعدہ خط و کتابت کے ذریعے سے ان کی ہدایت کرتے تھے، مگر وہ ہدایت کی طرف آنے کے لیے تیار نہیں تھے. تو یہ کون سا گروہ ہے؟ آپ سے بتایا تھا 3 گروہ ہیں: علماء، عالم ربانی، طالبان علم دین جو بطور نجات علم حاصل کرتے ہیں کہ ایک مقصد حاصل کرے، ایک ہدف تک جائیں. وہ ہدف کیا ہے؟ وہ حصول بہشت ہے، جنت تک جانا ہے، وہ انبیاء سے ملاقات ہے، ائمہ طاہرین سے ملاقات ہے، یہی ہدف ہے. تو 2 ہے. تیسرے وہ جو کہ عوام الناس کا وہ طبقہ ہے کہ جو نہ علم سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے نہ علماء سے رابطہ رکھنا چاہتا ہے. تو یہی لوگ اس آیت کریمہ، یہ آیت کریمہ کی سورہ کی بتائی ہوئی آپ کی خدمت میں سورہ ہود. سورہ ہود کے بارے میں قرآن کریم کے سورہ کے بارے میں کہ جو جمعے کے دن اس سورہ کو پڑھے گا اس کو پروردگار عالم انبیاء کے ساتھ مشہور کرے، نبیوں کے ساتھ مشہور کرے. اور یہ اس کے لیے آیا ہے کہ لم تعرف له خطیئۃ یوم القیامت عملہا، جو اس نے گناہ کیے ہیں قیامت کے دن وہ گناہ برملا نہیں کیا جائے، کسی کو بتایا نہیں جائے گا، پردہ ڈال دے گا پروردگار عالم اور اس گناہ کو ظاہر نہیں کرے گا جو اس نے کیے ہیں، کل ملا کے گناہ بخش دے گا. اس سورہ میں یہ ارشاد ہوتا ہے جب معصومین سے تفصیل پوچھی گئی تو آپ نے فرمایا کہ جو لوگ آل محمد پہ ظلم کرتے ہیں اور جس انداز سے بھی کرتے ہو، بات سے کرتے ہو، ان کا مال ہڑپ کے کرتے ہو، ان کے منصب کو غصب کرتے ہو، جس اعتبار میں کرتے ہو، یقول الاشہاد، تو اشہاد یہاں پہ لفظ اشہاد ائمہ کے معنی میں ہے کہ وہ ائمہ طاہرین جو کہ ہر دور میں رہے ہیں اپنے دور کے ظالموں کے سلسلے میں گواہی دیں گے. یقول الاشہاد ہؤلاء الذین کذبوا علی ربہم. یہ آیت کریمہ اس پہ امام زمانہ نے زور دیا تھا. اور ایک آیت اور بھی ہے جو اس توقع میں آئی ہے، اس کو بھی ذرا سا کرتے ہیں پھر اس طرف آتے ہیں. ایک اور آیت کریمہ حضرت نے سورہ عنکبوت کی نقل کی ان لوگوں کے لیے جو یہ سمجھتے ہیں کہ خالی ہم اعتراض کریں گے اور اس کے بعد نہ ہم کو علم سے کچھ مطلب ہے نہ علماء سے کچھ مطلب ہے، ہم صرف اعتراض کریں. تو اعتراض کرتے تھے، امام زمانہ پہ اعتراض کرتے تھے کیوں غیبت ہو گئی، کیوں چلے گئے، کیوں پوشیدہ ہو گئے، نہیں جانا چاہیے تھا، رہنا چاہیے تھا. اس طرح سے یہ تو آپ لوگ کو معلوم ہے کہ امام زمانہ اللہ تعالیٰ فرجہ شریف
غیبت میں تشریف لے گئے ہیں، غائب ہوئے ہیں، تو ایک تو یہ کہ حکم خدا غائب ہوئی، دوسرے یہ کہ جب امام حسن عسکری علیہ السلام پر آیا تو اس زمانے کے بادشاہوں میں ایک بادشاہ معتمد تھا، معتمد عباسی، بہت ہی ظالم بادشاہ۔ اس نے یہ حدیث سن رکھی تھی کہ پیغمبر نے فرمایا ہے کہ میرے 12 جانشین ہوں گے اور ہر جانشین کے نام بتائیں گے، اور یہ بتایا ہے کہ آخری جانشین کا نام یہ ہوگا، اور وہ نسل امام حسن عسکری علیہ السلام سے ہوگا۔ جب پورا بیان نقل کیا جاتا رہا ہے کہ یہ بیان معتمد تک بھی پہنچا، معتمد نے شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام کے ایام سے ذرا پہلے، تھوڑی سی شہادت سے کچھ دن پہلے کی یہ بات ہے کہ اس نے امام کے گھر پر کچھ لوگوں کو بھیج دیا، یعنی خواتین کو بھیجا، خواتین کو بھیج دیا کہ لیکن کوئی زوجہ ان کی حاملہ تو نہیں، کیونکہ پیغمبر نے خبر دی، لہٰذا ہم کام ہی تمام کر دیتے ہیں، کوئی نسل ہی نہیں رہے گی تو 12واں امام آئے گا ہی نہیں۔ اس طرح سے اس نے کرنا چاہا، یہ تو آپ لوگ کے سامنے ہے، لیکن پروردگار عالم نے جیسے جناب موسیٰ کی حفاظت کی تھی ویسے ہی امام زمانہ جب اللہ تعالیٰ فرج الشریف کی بھی حفاظت کی تھی۔ ایک صلوات پڑھیں۔ اور امام کی ولادت 255 ہجری میں ہوتی ہے، 259 ہجری میں آپ غیبت اختیار کرتے ہیں، ہاں، تو 259 ہجری سے لے کے 329 سال تک یہ دور جو ہے کیا ہے؟ غیبت صغریٰ کا دور ہے۔ اب آپ لوگ اس کو نکالیے، 329 سے 259 نکال لیجیے، کتنا بچتا ہے؟ 70 بچتا ہے، شاید 70 سال، جو بھی کم و بیش اس طرح سے۔ البتہ ولادت میں 2 ہے، 255 اور 256، 2 تاریخ ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد۔ بہرحال یہ ساری چیزیں آپ کو تو معلوم ہے۔ امام کی غیبت کے سلسلے میں اعتراضات شروع ہو گئے، ہاں، اعتراض بے اعتراض، امام کو غائب نہیں ہونا چاہیے وہ، اور وہ امام ہے بھی کہ نہیں ہے، اس طرح کے اعتراضات۔ تو اس پہ حضرت نے باقاعدہ خط میں پوری وضاحت کی، اور خط بھیجا 2 لوگوں کے نام پہ، ایک عثمان ابن سعید، دوسرے محمد ابن عثمان، یعنی دونوں باپ بیٹے کے نام خط بھیجا۔ اس خط میں آپ نے جو بتایا، اس زمانے کے ماحول کو بتایا، اور لوگ اس طرح سے کیا ہے، پھر ان کا شکریہ بھی ادا کیا۔ اس میں آپ نے یہ فرمایا تھا، جس آیت کو آپ نے نوٹ کیا تھا، وہ آیت یہ ہے، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون، کیا لوگ گمان کرتے ہیں کہ وہ صرف یہ کہہ دیں کہ ہم ایمان لے آئے ہیں، ان کے زبانی دعوے کو ہم کافی سمجھ لیں، وہ لا یفتنون، حالانکہ ان کا امتحان اور ان کی آزمائش نہ ہو۔ تو آزمائش کا تعلق عالم ربانی سے بھی ہے، آزمائش کا تعلق اس طالب علم سے ہے جو نجات کے لیے علم حاصل کر رہا ہے، اور اس کا تعلق عوام الناس سے بھی ہے، سب سے بھی ہے۔ جو علم سے دور رہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو علماء سے دور رہتے ہیں ان کے لیے بھی ہے۔ اس سلسلے میں مولائے کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک خطبہ ہے، خطبے کے ذیل میں فرماتے ہیں کہ لوگ طرح طرح کے فتنوں میں مبتلا کیے جائیں، سختیوں میں مبتلا کیے جائیں، طرح طرح کی کاوشیں، زحمتیں ان کو پیش آئیں، اور مشکلات کا سامنا کرنا ہوگا، بیماریوں کا سامنا کرنا ہوگا،
معاشی تکلیف ہوگی، اقتصادی تکلیف ہوگی، اس کا بھی سامنا کرنا ہوگا، اور بہت سی بے اخلاقی اور بد اخلاقی کی چیزیں بھی آئیں گی، ان سے بھی پرہیز کرنا ہوگا۔ یہ ساری چیزیں انسان اگر صحیح طریقے سے جھیل لے، برداشت کر لے، ماحول سے متاثر نہ ہو اور اپنے رب کو نہ بھولے، ائمہ طاہرین سے متمسک رہے، امام فرماتے ہیں، مولا کائنات فرماتے ہیں اخراجا للکبر من قلوبہم، اللہ امتحان اس لیے لیتا ہے تاکہ دل سے ان کے تکبر کو نکال دے، بڑے پن کو نکال دے، اور اپنے کو کچھ سمجھنا کہ میں بھی کچھ ہوں یہ نکال دے۔ امتحان کی جو غرض ہے، جو امتحان کا مقصد ہے، اس میں سے ایک مقصد یہ ہے کہ تکبر کو نکال دے، وَإِسْكَانًا لَهُمْ ذُلًّا فِي أَنفُسِهِمْ، اور ان کے دل کے اندر، ان کے نفسوں میں پروردگار کے سامنے جھکنا، خاضع و خاشع ہونا، یہ بیٹھا دے ان کے دلوں کے نفس۔ تو امتحان کی یہ منزل، یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیے جب آپ کوئی عبادت انجام دے لیتے ہیں تو کتنا سکون ملتا ہے۔ کسی عبادت کو آپ پابندی سے انجام دیتے ہیں، اگر کسی دن پابندی سے نہیں انجام دے سکتے تو کتنی تکلیف ہوتی ہے، کیونکہ حضور خشوع کے ساتھ رہنے کے بعد انسان اپنے اندر راحت محسوس کرتا ہے، اور وہ خضوع کچھ دیر کے لیے نماز میں تو بہرحال رہتا ہے۔ تو عزیزوں، یہ ساری چیزیں ہیں، معصوم نے فرمایا اخراجا للکبر، جو آزمائش ہوتی ہے اور تکبر کو نکالنے کے لیے، غرور کو ختم کرنے کے لیے، اور ادھر تکبر ختم ہوا، غرور ختم ہوا، اس کی جگہ پہ وضو آیا، خشوع آیا، پروردگار عالم کی بارگاہ میں پیشانے کو جھکایا، تو بس عنایت پروردگار نازل ہونے لگتی ہے، وہ امتحان میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ پھر امتحان میں جب کامیاب ہو جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں، کھرا الگ ہو جاتا ہے، کھوٹا الگ ہو جاتا ہے۔ بس جہاں کھرا کھوٹا الگ ہوا اور کھرا ہو گیا تو بس یقیناً راہ نجات کے مقام، اور امتحان ہونا ہی ہے اس طرح کا، معمولی امتحان نہیں ہے، یعنی اتنا اس طرح کا امتحان ہو کہ کھرا الگ ہو جائے، کھوٹا الگ ہو جائے، خالص الگ ہو جائے، غیر خالص الگ ہو جائے، جس میں ملاوٹ نہیں ہے وہ الگ ہو جائے، جس میں ملاوٹ ہے وہ الگ ہو جائے، یہی امتحان۔ امام زمانہ نے اس آیت کی طرف اشارہ کیا اسی مقصد کے تحت کہ یاد رکھو امتحان کی منزل پہ تمہارے۔ آئیے، اگر آپ نے اتنا غور کیا ہے تو آئیے امام زمانہ کے توقیات کے چند فکرے اور آگے عرض کر دیں، اس کے بعد اگر توفیق ہوئی تو ان لوگوں کے سلسلے میں عرض کریں گے۔ تو امام نے فرمایا ہے، صلوات پڑھنا، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ امام فرماتے فَلْيَدَعُ، ان لوگوں کو چاہیے کہ تمام خواہشات نفسانی کو چھوڑ دیں، اعتراض کرنا چھوڑ دیں، علم لیں، علم کو سمجھیں، اس پہ عمل کریں۔ فَلْيَدَعُ، ساری چیزیں چھوڑ دیں، خواہشات جو جو بھی ہیں، اعتراض کرنا ہے، دور رہنا ہے امام سے، اور اخلاق کی طرف توجہ نہ دینا ہے، علماء کا احترام نہ کرنا ہے، ہمارے مومنین کا احترام نہ کرنا، یہ ساری چیزیں چھوڑ دیں، اور چھوڑ کے آئیں وَلْيُقِيمُوا عَلَىٰ عَزْلِهِمِ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ، اور ان پہ یہ ضروری ہے کہ اپنی اس عزل پہ باقی رہیں جس عزل پہ نظام پروردگار عالم نے سرکار دو عالم سے لے کے امام حسن عسکری تک چلایا ہے نظام کو، اس نظام پہ یہ برقرار رہے۔ پیغمبر نے فرمایا کہ جو میرا جانشین ہوگا وہ میرے صفات نہ مانے گا، اخلاق میں میری طرح ہوگا، کردار میں میری طرح ہوگا، گفتار میں میری طرح ہوگا، رفتار میں میری طرح ہوگا، علم میں میری طرح ہوگا، تقویٰ میں میری طرح ہوگا، ہر چیز میں میرا نمونہ ہوگا، اور وہ چیز امام
علی میں تھی. دوسرے لفظوں میں انبیاء کی ساری خصوصیات پیغمبر نے علی کے حوالے کر دی, علی میں سپورٹ کر دی, سب کچھ علی میں تھا. اس کے بعد امام حسن, پھر امام حسین, یہاں تک امام حسن عسکری علیہ السلام. اور اس کے بعد اگر قدرت الہی اور حکمت الہی اور پروردگار عالم کی مشیت ہوتی تو یقیناً ان کو ہماری طرح اور جس طرح سے ہم لوگ ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں اس طرح سے وہ رکھ سکتا تھا پروردگار, لیکن مصلحت نہیں تھی. جس طرح 11 اماموں کو شہید کر دیا, آپ کی بھی شہادت کا امکان تھا, لیکن آپ کی شہادت کے بعد کیا ہوتا, کیا ہوتا؟ گویا سارے انبیاء جن کو آپ نے مولا علی میں دیکھا, امام حسن میں دیکھا, امام حسین میں دیکھا, ان کی ساری تعلیمات جو آپ نے ان کے اندر دیکھی سب ختم ہو جاتا. لہذا پروردگار عالم کی حکمت ہوئی کہ برقرار جائے اس سلسلے کو, لیکن یہ سلسلہ پردہ غیب میں جانے کے بعد ہی برقرار ہے. فرمایا فَلْيُقِيمُوا عَلَىٰ أَصْلِهِمِ الَّذِي كَانُوا عَلَيْهِ, جس عقیدے پہ پہلے وہ تھے اسی عقیدے پہ برقرار رہے کہ جو چلا آ رہا ہے سلسلہ یہ کے بعد ہی ہے. اور یاد رکھیں وَلْيَعْلَمُوا أَنَّ الْحَقَّ فِينَا وَمَعَنَا, حق ہمیشہ سے ہم میں رہا ہے اور ہمارے ساتھ رہا ہے. جو بھی اس طرح کا دعویٰ کرے کہ ہمارے علاوہ کوئی دعویٰ کرے کہ حق ہمارے ساتھ ہے اور ہم میں ہے اور ہم سے حق باہر نہیں گیا ہے, حق ہمارے ہی پاس پایا جاتا ہے, وہ کذاب, مفتر, جھوٹا ہے اور افترا کرنے والا ہے. یہ امام زمانہ کے ارشادات. امام زمانہ یہ فرما رہے کہ دیکھو تمہارے لیے جو میں بیان کر رہا ہوں اس میں صرف یہی اجمال, اختصار تمہارے لیے کافی ہے, میں اس کو زیادہ واضح کر کے نہیں بتاؤں گا. ہاں سمجھ رہے نا آپ لوگ؟ یعنی انسان کی علمی سطح کو اور اس کی عقلی سطح کو مد نظر رکھتے ہوئے بتا رہے ہیں کہ جو لوگ نہ عالم ہیں, نہ متعلم علی سبیل نجات ہے, نہ وہ طالب علم ہے کہ جو نجات کا خواہاں ہے, پھر تیسرے طبقے میں آتا ہے. تو جو تیسرے طبقے میں ہے وہ ڈیٹیل کو, تفصیل کو نہیں سمجھ سکتی ہے, لہذا اختصار ان کے لیے کافی ہے اور اسی پہ اتفاق کرو. کیوں ایسے لوگ اعتراضات کرتے ہیں؟ کیا وجہ اعتراض ہے؟ جو علم اور علماء سے دور ہوتے ہیں, اعتراض کی وجہ کیا ہے؟ آئیے اس وجہ کو مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام کہتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جو عوام الناس کا یہ طبقہ ہے, اس طبقے کی کچھ خصوصیتیں ہیں جس کی بنیاد پہ یہ علم اور علماء کی طرف نہیں جاتے. خصوصیت کیا ہے؟ اتباع کل نائق, ان کی خصوصیت یہ ہے کہ جس نے بھی ان کو آواز دے دیا ادھر وہ مڑ جاتے ہیں. یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ اس کے ساتھ رہنے میں چلنے میں ہماری آخرت بنتی ہے یا نہیں, اور ہم قرآن سے کہیں دستبردار تو نہیں ہو جاتے, قرآن کے ساتھ ہے یا نہیں, کہیں دین سے ہم نکل تو نہیں جا رہے ہیں. یہ ہر آواز کے پیچھے چل پڑتے ہیں. اتباع کل نائق یمیلون مع کل ریح, جدھر کی ہوا ہوئی ادھر رخ دکھا دیا اپنا رخ. ہاں جس کا پلڑا بھاری ہوا اسی کے ساتھ ہو گئے. یمیلون مع کل ریح لم یستضیئوا بنور العلم, انہوں نے علم کے نور سے روشنی حاصل نہیں. معلوم ہوا کہ علم نور ہے, محمد وآل محمد کا کلام نور ہے. کیسا نور ہے؟ اس طرح ایک نور ایسا جس کا احساس آپ کو بھی, کیسا نور فرماتے ہیں
من اراد اللہ بہ خیرا قذف فی قلبہ حب الحسن، جس کے ساتھ اللہ خیر کا ارادہ کرتا، ترقی چاہتا، دنیا کے لحاظ سے، آخرت کے لحاظ سے، معاشرے کے لحاظ سے، معیشت کے اعتبار سے اور دوسرے تمام اعتبار سے، اچھی زندگی گزارنے کے اعتبار سے، انسان کامل کے اعتبار سے، جس کے ساتھ پروردگار عالم خیر چاہتا ہے، قذف فی قلبہ حب الحسین، اس کے دل میں حسین مظلوم کی محبت ڈال۔ یہ معمولی بات نہیں ہے، ایک مجلس سے دوسری مجلس، دوسری مجلس سے تیسری مجلس، تیسری مجلس سے چوتھی مجلس، اور اس طرح سے مجلس پر مجلس کرنا، یہ کوئی معمولی بات نہیں۔ اور اگر کوئی انسان کام دے دے کہ وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، وہاں چلے جاؤ، کرنے کے لیے تیار ہے، جانے کے لیے تیار ہے، لیکن امام کی مجلس یہ واقعی احساس نہیں ہوتا، ہم لوگ کو احساس ہو سکتا ہے۔ فرض کیجیے چھوٹے بچے کو دیکھیے، جو بچے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، 10 سال 12 سال 15 سال 8 سال 7 سال، ان کو دیکھیے، آپ ان پہ زور بہت لگاتے ہیں، نماز پڑھو بیٹے، یہ کرو وہ کرو، وہ ان کو تربیت میں کافی ان کے ساتھ سختی کرتے ہے نا، لیکن ایک نور حسین ہے، بس یہ بچہ پتہ پا جائے کہ فلاں جگہ مجلس ہے تو تڑپتا ہے، کہتا ہے ہم کسی طرح مجلس میں جائیں گے، وہ بھی مجلسوں میں شرکت کرتا ہے۔ یعنی جتنی محنت ہم کو اور عبادتوں میں کرنا ہوتی ہے وہ اس میں نہیں کرنا ہوتی، اس نور کا احساس ہمیں ہے، لیکن جب احساس ہمیں ہے تو اس کی عظمت کا بھی احساس نہیں ہونا چاہیے۔ فرماتے لم یستضیؤ بنور العلم، علم کے نور سے انہوں نے روشنی حاصل نہیں کی، جب روشنی نہیں حاصل کی تو کوئی ان کے پاس سہارا لینے کی چیز ہی نہیں۔ یعنی انسان اگر کبھی علمی میدان میں ہے تو اس کے لیے سہارا لینے کے لیے قرآن ہوتا ہے، قرآن کی آیات ہوتی ہے، کہا مولانا کہاں سے پڑھا، کہا قرآن کی فلاں آیت، کس جگہ آپ کے اس بیان کی جو ہے کہاں سند ملتی ہے، کہاں روایت میں ملتی ہے، تو کچھ نہ کچھ تو سند ہے، دیکھا ہے جہاں پہ وہ سہارا لیتا ہے۔ لم یلجؤ الی رکن وثیق، ان کے پاس کوئی قابل اعتماد رکن و سہارا نہیں ہوتا۔ ہاں، اس طرح سے علم کی روشنی سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، اور کوئی سہارا لینے کی جگہ ہی نہیں ہے، اور نہ کوئی ان کے لیے کوئی چیز ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب اس طرح سے ہو مولا کائنات کمیر سے فرمایا، اے کمیر یاد رکھو العلم خیر من المال، علم مال سے کہیں بہتر ہے، مال وال کے چکر میں نہ رہو، علم مال سے بہتر ہے۔ العلم یحرسک وتحرس المال، علم تمہاری حفاظت کرتا ہے، مگر مال ایسی چیز ہے کہ تم اس کی حفاظت کرتے ہو۔ علم اس لیے کتنی اچھی چیز ہے۔ علم کیا ہے اور مال کیا ہے؟ المال تنقصہ النفقہ، مال وہ ہے کہ خرچ کرنے سے کم ہوتا ہے، علم وہ ہے کہ العلم یزکو مع الانفاق، جتنا ہی خرچ کرو گے بڑھتا جائے گا۔ ہاں، یہی علماء، یہی مولوی مولانا کچھ دن کے لیے بیٹھ جائیں گھر میں اور کچھ نہ بیان کریں کسی سے، کچھ نہ بولیں، تو اپنے اندر احساس ہونے لگتا ہے کہ کچھ کمی آ رہی۔ اور یہی اسٹوڈنٹ جو اسکول میں پڑھتے ہیں یہ بھی اسی طرح، نہ جائیں 10 دن اسکول میں، پھر اس کے بعد جاتے ہیں تو اپنے اندر کمی محسوس، کیونکہ علم کی شان ہی یہی ہے کہ اگر اس میں ذرا سی بھی رکاوٹ آ گئی تو اپنے اندر کمی کا احساس ہونے لگتا ہے۔ یاد رکھو، بیان کرو، علم لو، بیان کرو، نالج لو، دوسروں کو سکھاؤ، اگر ایسا کرو گے تو ید کو علم بڑھتا جائے گا۔ وصنیع المال یزول بزوالہ، مال سے جو بنایا جائے وہ بھی ختم ہو جائے گا جیسے یہ ختم ہو جائے گا۔ ہاں، صنیع المال یزول بزوالہ۔ اے کمیر، کمیر سے آپ فرما رہے ہیں، کہاں فرما رہے ہیں معلوم ہے کس جگہ فرما رہے ہیں؟ کمیر کا ہاتھ پکڑا اور لے کے گئے صحرا میں، بیابان میں۔ بیابان میں ایک قبرستان تھا، اس کا نام ہے جبانہ، جبانہ قبرستان ہے۔
تنہائی میں، ہاں اس میں آپ نے لمبی سانس لی غم کے ساتھ اور رنج و غم سے بھری ہوئی سانس، اس میں آپ نے یہ ساری باتیں بتائیں. فرمایا اے کمیل العلم دین، علم دین ہے. اگر صحیح علم کسی کے پاس حاصل ہو جائے اور وہ اس پہ عمل کرے بس وہی تو دین ہے. العلم دین یدان بہ، جس کا پابند رہا جاتا ہے اور جس کا پابند ہونا چاہیے. بہ یکسب الانسان الطاعۃ فی حیاتہ، علم ہو تو علم کے ذریعے سے پروردگار عالم کی اطاعت کر کے زندگی گزارتا ہے، زندگی گزارتا ہے اطاعت پروردگار کی. اس کے بعد جمیل العہدوسۃ بعد وفاتہ، اور جب دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کی تعریف کی جاتی ہے کہ ہاں صاحب علم تھا، صاحب عمل تھا. اس نے علم حاصل کیا تھا مال کمانے کے لیے نہیں، علم حاصل کیا تھا، علم کو حاصل کیا نورانیت کے حاصل کرنے کے لیے. اے کمیل العلم حاکم والمال محکوم علیہ، اے کمیل علم حاکم ہوتا ہے اور مال محکوم علیہ ہوتا ہے. علم کی حکومت ہوتی ہے، مال پہ حکومت کرنے والا حکومت ہے. اے کمیل ہلک خزان العلم، ہلک خزان الاموال، ہلک خزان الاموال، مالوں کو ذخیرہ کرنے والے، پیسے کو ذخیرہ کرنے والے، بینک بیلنس بنانے والے. ہاں اس سے خالی بینک بیلنس ہوتا رہے اور سب کچھ کھل رہے، لیکن دین نہیں ہے، دیانت نہیں ہے، مذہبیت نہیں ہے، نہ حکم سے مطلب ہے، نہ زکات سے مطلب ہے، نہ فطرت سے مطلب ہے، نہ واجبات مالیہ سے مطلب ہے، کچھ بھی نہیں. کسی کا حق لیا تو واپس نہیں کیا، کسی سے قرض لیا تو واپس نہیں کیا، بس اپنا مال بڑھاتے چلے جا رہے. ہلک خزان الاموال وہم احیاء، حالانکہ صاحبان علم زندہ، صاحبان مال ہلاک ہو جائیں گے مگر علم والا انسان زندہ. العلماء باقون ما بقی الدہر اعیانہم مفقودا وامثالہم فی القلوب موجودا. یاد رکھو علم لینے والا، نجات کے طور پر علم حاصل کرنے والا. میں علم حاصل کر رہا ہوں تاکہ میں ہر مرحلے میں کامیاب رہوں، میری آخرت بن جائے اور دنیا بھی اس طرح کی بنے کہ جو آخرت میں مددگار ہو، معاشرے میں رہے، ایسا معاشرہ تشکیل دیں کہ جو معاشرہ آخرت کی طرف بڑھنے والا ہو، ایسا ماحول بنائیں کہ جس ماحول میں رہ کر ہم آخرت کی طرف جا سکیں. تو علم اس کی روشنی سے فائدہ اٹھانے والا انسان وہ ایسا انسان ہے کہ اگر دنیا سے بھی چلا گیا تب بھی باقی رہتا ہے. العلماء باقون ما بقی الدہر، جب تک زمانہ باقی رہے گا علم کی روشنی سے فائدہ اٹھانے والے علماء بھی باقی رہیں گے. فرماتے ہیں انہا ہنا لعلم الجما، دیکھو میرے پاس علم کا خزانہ موجود ہے، بے تحاشا علم موجود ہے. لو اصبت لہو حملا، کاش مجھے علم کا بوجھ اٹھانے والے افراد. اب کوئی نہ کہے کہ سلمان تو تھے علم کا بوجھ اٹھانے والے، ابو ذر تو تھے، مقداد بھی تھے، عمار یاسر تھے، حذیفہ یمانی تھے، مالک اشتر تھے، یہ سب لوگ تو تھے. نہیں یہ لوگ تو تھے مگر یہ لوگ تو یا علماء ربانی کے ذمن میں ہیں یا ان طالبان علم دین کے ذمن میں ہیں جو بطور نجات برائے نجات علم حاصل کرتے ہیں. لیکن عوام کے طبقے سے اٹھ کے آنے والا علی کے پاس آئے اور کہے کہ ہاں مجھے آپ سے علم لینا چاہیے، آپ کے سامنے دامن قلم مستحق کرنا چاہیے. حاضر ہو کربلا میں فوج مقابل میں اگر کسی چیز کا سر فہرست فقدان تھا
تو وہ ہے علم، وہ ہے نور، اس کا فوقہ۔ اور عجب بات ہے، میری تعجب کی بات تو یہ ہے کہ وہ کہتے تھے کہ سرکار دو عالم نماز لے کے آئے ہیں، ہم نماز پڑھیں گے، وہ سارے واجبات لے کے آئے ہیں، انجام دیں گے، پیغمبر قرآن لے کے آئے ہیں، تلاوت کریں گے۔ مگر یہ کہ پیغمبر نے جس کے لیے سفارش کی تھی کہ ان کے ساتھ آپ کو کیسے پیش آنا ہے، حسن حسین اگر یہ دونوں تمہارے سامنے آ جائیں تو کیسے ان کا احترام کرنا ہے، اسے بھول گئے۔ یہی وجہ تھی کہ جب عاشور کا دن آیا تو ایک مرتبہ آپ نے فوج اشقیاء سے یہ فرمایا، اے فوج اشقیاء، اے یزیدیوں، اے لشکر عمر سعد، یہ بتاؤ کہ تم اپنے کو مسلمان سمجھتے ہو؟ کہاں مسلمان؟ کہا اچھا مسلمان ہو تو میرے بارے میں بتاؤ، کیا میں نے کچھ دین بدل دیا؟ کہا نہیں۔ کیا میں نے تم میں سے کسی کو قتل کر دیا ہے؟ کہا نہیں۔ ایک ایک چیز پوچھ رہے ہیں۔ کہا فبما تستحقون دمی، تم میرا خون کیسے حلال سمجھ رہے ہو؟ تم خود کہہ رہے ہو کہ میں اپنے نانا کے دین پہ باقی ہوں، تو پھر کیسے میرا خون حلال ہے؟ دیکھو یہ جو لباس پہنے ہوئے ہوں رسول کا لباس ہے، میرے سر پہ جو امامہ ہے وہ امامہ رسول ہے، دیکھو میں جو تلوار حمائل کیے ہوئے ہوں یہ رسول کی تلوار ہے۔ اور اگر تم اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہو تو ہم ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ کچھ حق پہنچتا ہے، انہیں حقوق میں ایک نصیحت کرنے کا حق ہے۔ ایک مسلمان دوسرے کو نصیحت کرے، کوئی بات غلط ہو تو میں تمہیں نصیحت کرتا ہوں، لیکن یاد رکھو میری نصیحت اثر نہیں کرے گی۔ تو میں عرض کروں گا میرے آقا، آپ انہیں نصیحت کرنا چاہتے ہیں اور آپ ہی فرما رہے ہیں کہ نصیحت اثر نہیں کرے گی، تو میرے آقا آپ کیوں نصیحت کر رہے ہیں جب نصیحت کا کوئی اثر نہیں ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ کل قیامت میں تمہاری زبان بند رہے کہ اگر رسول کے نواسے نے اپنا تعارف کرا دیا ہوتا، اپنی عظمتوں کو بتا دیا ہوتا، اپنے فضائل بتا دیے ہوتے، اور وہ ربط وہ ارتباط جو رسول سے ہے وہ بتا دیا ہوتا، تو ہم کبھی حسین کو قتل نہ کرتے، حسین کے بچوں کو شہید نہ کرتے۔ اس وجہ سے میں تمہیں نصیحت کر رہا ہوں۔ عزیزوں نصیحتیں کی لیکن نصیحتوں نے اثر نہیں کیا۔ کیوں اثر نہیں کیا؟ حسین نصیحت کر رہے ہیں، اثر کیوں نہیں کیا؟ حسین جیسے اگر نصیحت کرے تو نصیحت کا تو اثر ہونا چاہیے، کیوں نہیں ہوا؟ ایک جملہ فرمایا ہے خود حسین نے کہ دیکھو میرے اس جملے کو سنو، کیوں اثر نہیں ہوا میری نصیحت کا؟ قد ملئت بطونکم من الحرام، یاد رکھو تمہارے پیٹ حرام مال سے بھرے ہوئے ہیں۔ جس دل کے اندر، جس قلب کے اندر حرام مال کے اثرات پائے جاتے ہیں، جو شکم مال حرام سے پر ہوتا ہے، اس میں خدا و رسول کی بات اثر نہیں کرتی۔ قد ملئت بطونکم من الحرام، تمہارے پیٹ مال حرام سے بھرے ہوئے ہیں۔ ایسا لگتا ہے کہ رحم نام کی کوئی چیز ہی نہیں ان کے پاس۔ چھوٹے چھوٹے بچے فرات کے آس پاس شہید ہو گئے مگر رحم نہیں آیا، یہاں تک کہ علی اصغر کو بھی لے کے چلے۔ عزیزو ایک مرتبہ فرمایا یہ میرا ششماہا ہے، تم یہ سمجھتے ہو کہ میں گناہ گار ہوں، میں تم سے لڑ رہا ہوں، تم مجھ سے لڑ رہے ہو، تو یہ لڑائی ہمارے تمہارے درمیان ہے۔ بچے نے تو کچھ قصور نہیں کیا ہے، بچے کو پانی پلا دو۔ ہاں دادارو
پانی نہیں پلایا، ایک قطرہ پانی نہیں پلایا، بلکہ آواز آتی ہے اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ ارملا نے ایک تیر کمان میں جوڑا، تیر سے شعبہ تھا، زہر آلود تھا، عزیزو یہ تیر چلا، فَضَرَبَ مِنَ الْأُذُنِ إِلَى الْأُذُنِ، ایک کان کی طرف سے لگا اور دوسری طرف نکل گیا، گلا جدا ہو گیا۔ فَانْقَلَبَ الصَّبِيُّ عَلَى يَدَيِ الْإِمَامِ، ہاں عزادارو یہ حسین کا آخری نذرانہ تھا، راہ خدا میں پیش کیا۔ آواز قدرت آئی ہے حسین اب اپنی تلوار نیام میں رکھ لو، ہاں عزادارو نیام میں رکھا۔ امام محمد باقر فرماتے ہیں کہ جس کے پاس، امام باقر وہاں موجود تھے، دیکھ رہے تھے، سارے حالات معلوم ہے، جس کے پاس تلوار تھی وہ تلوار سے حملہ کر رہا تھا، جس کے پاس نیزہ تھا وہ نیزوں سے حملہ کر رہا تھا، جس کے پاس پتھر تھے وہ پتھر سے حملہ کر رہا تھا، جس کے پاس تیر تھے وہ تیر سے مار رہا تھا، جس کے پاس یہ سب نہیں تھے، لاٹھی عصا اس سے مار رہا تھا، اور جس کے پاس یہ سب کچھ نہیں تھا، ایک مرتبہ زبان گستاخانہ انداز سے شروع ہوئی، اے حسین آپ دیکھ رہے پانی کیسے لہرا رہا ہے، مگر ایک قطرہ بھی آپ کو نہیں ملے گا۔ ہاں عزادارو ایک مرتبہ شمر ملون آگے بڑھا، فضا میں آواز گونجی، الا قتل الحسین بکربلا، الا ذبح